بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں کو جامعہ بیت السلام کے فارم فل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ سب کو انفرادی جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو اس فارم فل کرنے کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ یہاں پر ہمارے پاس 3 فارم ہے۔ ایک جامعہ بیت السلام رجسٹریشن فارم فار حفظ ڈپارٹمنٹ، اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے شعبے میں داخل کرانا ہے تو اس کے لیے یہ فارم ہے۔ اس کو میں نے یہاں پر ڈسکرپشن میں یہ سارے فارم دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں اس پر کلک کریں گے، چاہے آپ موبائل سے کلک کریں گے، چاہے آپ لیپ ٹاپ سے یا اپنے کمپیوٹر سے کلک کریں گے تو یہ ہے کہ یہ فارم کھل جائے گا۔ دوسرا فارم جو ہے یہ جامعہ بیت السلام کراچی فار او لیول پروگرام، او لیول کے لیے یہ دوسرا فارم ہے۔ اور پھر جو ہے نا تیسرا فارم ہے میٹرک سائنس گروپ کے لیے، اگر آپ نے بچے کو میٹرک سائنس اور اس کے ریلیٹڈ دینی علوم کے لیے داخل کرانا ہے تو اس کی شرائط وغیرہ یہ ہیں کہ آپ نے بچے کو 8ویں جماعت اس نے پاس کیا ہو، تو اس کے لیے یہ تیسرا فارم ہے۔ تو ہم پہلے یہ حفظ والا فارم فل کرتے ہیں کہ جامعہ بیت السلام کراچی رجسٹریشن فارم فار حفظ ڈپارٹمنٹ ریزیڈنشل، رہائشی داخلہ، حفظ کے بچے ہوں گے اور ان کو رہائشی داخلہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنا نام لکھ کے، مثلا میں لکھ دیتا ہوں کہ محمد زید، اور فادر کا نام میں لکھ دیتا ہوں محمد عابد۔ ڈیٹ آف برتھ آپ لکھ دیں اپنے بچے کا، جو بھی آپ کا ریئل ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، ڈیٹ آف برتھ میں یہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ 8 سے 11 سال کی عمر کا بچہ ہونا چاہیے۔ اگر 8 سے 11 سال سے زیادہ ہے تو پھر اس کا داخلہ شاید اس میں نہ ہو سکے، تو آپ ایسا کریں کہ 8 سے 11 سال کی عمر کا بچے کو آپ اس میں داخل کرائیں۔ مثال کے طور پر میں اس میں 2012 لکھ دیتا ہوں۔ واٹس اپ نمبر آپ نے لکھنا ہے، جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بچہ اس نے ناظر قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو آپ یس کریں، نہیں پڑھا تو آپ نو پہ کلک کر دیں۔ کتنے پارے آپ کے بچے نے حفظ کیے ہیں، مثال کے طور پر اس نے 6 پارے حفظ کیے ہیں تو آپ اس میں یہ پارے لکھ دیں۔ اس کے بعد دی کلاس گریڈ یو ہیو پاس، کون سا گریڈ اس نے پاس کیا ہے، کے جی ہے یا کون سا، مطلب ہے کہ اس نے اسکول کتنا پڑھا ہے، تو گریڈ 1 ہے یا گریڈ 2 ہے، کلاس 3 ہے، 3rd کلاس تک پڑھا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر اس نے 3 کلاسیں پڑھی ہیں یا چلو 4 کلاسیں پڑھی ہیں تو پھر بھی آپ 3 کلاس پہ کلک کریں۔ ای میل بھی آپ اس میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فارم سبمٹ کریں گے، تو سبمٹ کرنے کے بعد وہ فارم چلا جائے گا جامعہ بیت السلام میں، اور بیت السلام والے پھر آپ سے رابطہ کریں گے۔ دوسرا فارم ہمارے پاس ہے جامعہ بیت السلام کراچی رجسٹریشن فارم فار او لیول پروگرام۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دس رجسٹریشن فارم از فار رجسٹریشن ان 4 ایئر او لیول ایٹ دا جامعہ، یہ 4 ایئر او لیول پروگرام ہے، اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے 5th گریڈ جو ہے نا وہ پاس کیا ہو، اور اس کے بعد وہ یہاں پر او لیول میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر بچہ حافظ قرآن ہو تو اس کی عمر 13.5 سال سے زائد نہ ہو، اور اگر بچہ حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ اس کی عمر 13 سال سے زائد نہ ہو۔ تو آپ بچے کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اس کی والدیت لکھیں گے، جو والد کا نام ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد تاریخ پیدائش لکھیں گے۔ تاریخ پیدائش میں یہ منتھ ہے، پہلا جو ہے نا وہ آپ نے مہینہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اگر فروری میں پیدا ہوا ہے تو آپ نے پہلے 02 لکھنا ہے، اس کے بعد اگر 13 فروری کو پیدا ہوا ہے بچہ تو 13 لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا سال لکھنا ہے، مثال کے طور پر 2014۔ اپنا واٹس اپ نمبر لکھنا ہے 034، اس طرح کے آپ نے لکھنا ہے۔ بچے نے کتنی کلاسیں پڑھی ہیں، اس نے 3 کلاسیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 5، 6، جتنی کلاسیں پڑھی ہیں آپ نے اس کلاس کو پر یہاں اس سرکل میں آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کس لیول میں داخلہ لینا ہے، مطلب ہے کہ آپ او لیول میں، اگر آپ نے پہلے سے او لیول کی کوئی کلاس پڑھی ہے تو پھر آپ نے اس لیول کے مطابق اس میں داخلہ لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے نے ایک لیول پڑھ لیا ہے تو آپ نے لیول 2 میں داخلہ لینا ہے، تو اس کے لیے آپ اس پر کلک کریں گے۔ اگر 2 پڑھے ہیں تو تیسرے پہ کلک کریں گے، اگر 3 لیول پڑھے ہیں تو پھر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، تو یہ بچہ 4تھے لیول میں داخل ہو جائے گا۔ اور
کیا او لیول کے بعد دینی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں ہمارے بچہ پڑھے اور اس کو جو ہے نا ہم دینی تعلیم بھی دلائیں، تو اس کے لیے آپ یس کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے آخری مدرسے اسکول کا نام اور پتہ، کس مدرسے میں بچے نے پڑھا ہے۔ اگر بچے نے مثال کے طور پر اس نے پشاور میں پڑھا ہے تو آپ نے مثال کے طور پر جامعہ عثمانیہ پشاور لکھنا ہے، اگر اس نے جامعہ عثمانیہ وغیرہ میں پڑھا ہے۔ اگر آپ کا ای میل ہے تو آپ لکھ دیں، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ کا ای میل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ای میل کے بغیر بھی آپ فارم سبمٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو فارم ان کے پاس چلا جائے گا۔ تیسرا فارم ہمارے پاس ہے جامعہ بیت السلام کراچی رجسٹریشن فارم فار میٹرک سائنس گروپ۔ میٹرک سائنس میں داخلے کے لیے آپ کے بچے کی عمر 15 سال سے زائد نہ ہو اور اس نے 8ویں جماعت کو پاس کیا ہو۔ اگر حفظ قرآن اس نے پورا کیا ہو تو ان بچوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ اچھی بات ہے کہ بچے نے حفظ کیا ہو۔ نام لکھیں گے، اس کے بعد والد کا نام لکھیں گے، تاریخ پیدائش جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے مہینہ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا تاریخ پیدائش کا دن لکھیں گے، اس کے بعد سال لکھیں گے۔ اپنا واٹس اپ نمبر لکھیں گے۔ بچے نے کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ اگر 6 کلاسیں پڑھی ہیں تو یہاں پر 6، 7 پڑھی ہے تو 7، 8 پڑھی ہے تو آپ نے یہاں پر 8ویں، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس نے 8 کلاسیں پڑھی ہوں۔ لیکن یہاں پر اگر یہ آپشنز جو دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جامعہ بیت السلام والے ان بچوں کو بھی شاید داخلہ دیں جنہوں نے 6ٹھی کلاس تک پڑھی ہو یا 7ویں کلاس تک پڑھی ہو، تو شاید ان کو بھی داخلہ دے، لیکن یہ کہ وہ پہلے ان سے ٹیسٹ وغیرہ لیں گے۔ اس کے بعد کیا آپ میٹرک کے بعد دینی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ تو آف کورس سب لوگ جو ہے نا وہ جامعہ بیت السلام میں تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا، مطلب کہہ رہا ہے کہ میں بچے کو صرف میٹرک کر رہا ہوں، تو اس کے بعد وہ نو پہ کلک کرے۔ آپ کے آخری مدرسے یا اسکول کا نام اور پتہ، کس اسکول میں آپ نے پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ مڈل اسکول لانڈی کراچی میں پڑھا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ ای میل اگر ہو تو آپ لکھیں، نہیں ہو تو پھر آپ مت لکھیں۔ اس کے علاوہ جو جامعہ بیت السلام میں بچوں کو داخل کرانے کی شرائط ہیں، تو وہ تو عمومی شرائط ہے کہ بچہ جو ہے نا اس نے حفظ کیا ہو، اس نے متعلقہ کلاس پڑھی ہو، پہلے سے کچھ نہ کچھ اس کو ناظرہ آتا ہو، والدین کا دینی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا داخلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، تو یہ تو ڈیپینڈ ہے جامعہ بیت السلام کے انتظامیہ پر، اور وہ جو ٹیسٹ لیں گے، اب ٹیسٹ کا ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، ان سے کن کتابوں میں لیا جائے گا، کس طرح کا وہ ٹیسٹ ہوگا، تو فی الحال ابھی یہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی چونکہ مجھے معلومات نہیں ہے، تو آپ لوگ جب مجھے واٹس اپ کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور اس کے لیے آپ جامعہ بیت السلام میں جائیں گے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جامعہ بیت السلام جائیں گے کیسے؟ تو جامعہ بیت السلام یہ لنک روڈ کراچی پہ واقع ہے۔ آپ جب قائد آباد سے نکلیں گے گلشن حدید کی طرف، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ قائد آباد جائیں گے، اس کے بعد گلشن حدید جائیں گے، گلشن حدید سے تھوڑا سا آگے ایک لنک روڈ ہے جو کہ مڑتا ہے سپر ہائی وے کی طرف۔ اس لنک روڈ پہ جائیں گے تو آگے جا کے آپ کو ایک بورڈ نظر آ جائے گا، اس پہ جامعہ بیت السلام لکھا ہوا ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو آپ مدرسے پہنچ جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ سپر ہائی وے پہ جائیں، اور سپر ہائی وے پہ یہ گڑاب ٹاؤن کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس راستے پہ آپ مڑیں گے، جو لنک روڈ ہے، تو اس طرف سے آپ جا سکتے ہیں، اس طرف سے بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو باقی جو نا گوگل میپ وغیرہ سے بھی راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے، وہ ذرا دور ہے اور ٹرانسپورٹ وغیرہ اس طرف نہیں ہے، کوئی گاڑیاں خاص نہیں جاتی، تو آپ نے پرائیویٹ اپنے لیے کوئی ٹیکسی کرنی ہوگی یا اپنے موٹر سائیکل وغیرہ پہ آپ نے جانا ہوگا۔ تو مزید معلومات کے لیے انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں، اگر کوئی ضروری معلومات ہو انشاءاللہ میں دیا کروں گا، اور اب تک اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔